السلام علیکم دوستو، خوبصورت نام ملاقات سے پہلے دربان کا کام دیتے ہیں، پہچان اور تعارف ہی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا، پھر تجربے نے سمجھایا کہ اگر بولنے سننے والے کو نام کے معنی ہی نہ آتے ہوں، نتیجہ الٹا بھی نکل سکتا ہے۔ یہ اصول صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، شہروں اور ممالک پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ بہت سے علاقوں اور ممالک کے نام وہاں رہنے والی اقوام کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں۔ روس میں 2000 سال پہلے قبیلہ رس رہا کرتا تھا، اس لیے اس کا نام رشیا یا روس ہو گیا۔ سنسکرت لفظ بھر کے معنی ہیں لوگ، بھارت کے معنی ہوئے بہت سارے لوگ، اور پھر یہی لفظ صدیوں میں بدل کر بھارت ہو گیا۔ پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کی دھرتی تو ہے ہی۔ یہ لفظ پاکستان کے 5 صوبوں کے ناموں کے حروف کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا مطلب ہے پرامن شہر۔ بحر ہند کے دارالحکومت کا نام ہے منامہ اور اس کے لفظی معنی ہے خوابوں کا شہر۔ فلسطین کے دارالحکومت کا نام یروشلم اور اس کا مطلب ہے امن کا گھر۔ جرمنی کے دارالحکومت کا نام برلن اور اس کا مطلب ہے دلدل۔ اب اسلام آباد اور یروشلم میں امن ہے یا نہیں؟ منامہ میں خوابوں کے دام کیا ہیں؟ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن برلن میں اب دلدل نہیں ہے، کبھی ہوا کرتی تھی، یہ بات طے ہے۔ مشہور شہروں اور ان کے عجیب معنی کی فہرست لمبی ہے، لیکن آپ یہ مضمون اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ کو متحدہ عرب امارات کے راستوں، خاص کر کے دبئی کے معنی جاننا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں عجمان۔ عجمان کا ایک بھی ایسا معنی نہیں ہے جو اس ریاست کے نام کی وجہ بن جائے۔ چند ماہرین کا خیال ہے مشہور عرب قبیلے عجمان کی وجہ سے اس ریاست کا نام بھی عجمان ہو گیا ہوگا، لیکن اس قبیلے کی اس علاقے کی رہائش کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ عربی زبان میں بیج سے اگنے والی کھجور کو بھی عجمان کہا جاتا ہے۔ اس ریاست میں کھجوروں کے درخت تو ہیں، لیکن اتنے نہیں کہ اس کی پہچان بن جائے۔ عجمان کا نام عجمان کیوں ہے؟ ماہرین میں ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا اس پہ۔ اس لفظ کے کوئی یقینی معنی نہیں بتائے۔ راس الخیمہ کے نام کی کہانی کافی دلچسپ بھی ہے اور پرانی بھی۔ آج بھی عرب دادیاں نانیاں اپنے بچوں کو یہی کہانیاں سناتی ہیں کہ صدیوں پہلے ایک شیخ کو لگا کہ سمندر پر مچھلیوں کا شکار کرنے والے شکاری راستہ بھول جاتے ہیں اور انہیں گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، اس لیے شیخ روزانہ ساحل سمندر پر خیمہ اور اس کے ساتھ جھنڈا گاڑ کر بیٹھ جاتا تھا تاکہ واپس آتے لوگوں کو راستہ دکھا سکے۔ تو اس ریاست کا نام راس الخیمہ پڑ گیا۔ شیخ کا نام کسی کو یاد نہیں، اس لیے کہانی کچھ جمی نہیں۔ عربی میں راست کے 2 معنی ہیں، بھیڑ بکریوں کا غلہ اور اونچی جگہ خیمہ، تو پھر خیمہ ہی ہے، اس لیے اس کے معنی اونچی جگہ لگا خیمہ ہو سکتے ہیں۔ اس کی بھی ایک کہانی ہے، کہتے ہیں 2000 سال پہلے ملکہ سبا بلقیس اس علاقے میں آئی تھی۔ یہ وہی ملکہ سبا ہیں جس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر 1 سیکنڈ میں یمن سے یروشلم لایا گیا تھا۔ جب ملکہ سبا اس علاقے میں سیر کو پہنچی تو اس کا خیمہ پہاڑ کی چوٹی پر لگایا گیا۔ بعد میں پتھروں سے محل بھی تعمیر کیے گئے جن کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ یہ کہانی کچھ سمجھ میں آئی ہے، لیکن پھر وہی بات، تاریخ دان ابھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ کون سی کہانی سچی ہے۔ ابوظبی کا مکالمہ بالکل سیدھا اور کہانی بہت سادہ ہے۔ عربی میں ہند کو ذہبی اور بہت سال پہلے اس علاقے میں ہرنوں کی کثرت تھی۔ ایک شیخ ان ہرنوں کا شکار کرنے میں ماہر تھا جس کی وجہ سے اس کا نام ابوظبی پڑ گیا، مطلب ہرن کا باپ، اور پھر اس شیخ کی وجہ سے اس علاقے کا نام ابوظہبی مشہور ہو گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق کچھ بعد قبائل اس علاقے کو ذہبی بھی پاتے تھے، لیکن شہرت ابوظبی کو ملی۔ 300 سال پرانی کتابوں میں بھی اس کا نام ابوظہبی ہی لکھا ہے، لہٰذا ابوظہبی کے معنی ہرن کا باپ۔ شارجہ کے نام کے بارے میں 2 کہانیاں مشہور ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ اس علاقے کے لوگ یعنی قاسمی قبیلہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جس بت کی پوجا کرتا تھا اس کا نام شارک تھا اور اس بت کی بیویوں کا نام شارکہ تھا۔ اس قبیلے نے بت کی پوجا تو چھوڑ دی، لیکن نام باقی رہ گیا، یہی لفظ بگڑ کر شارجہ ہو گیا۔ لکھنے میں آج بھی شارکہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا شارجہ جاتا ہے، کیونکہ جواب کسی کے پاس نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابوظہبی کے لوگ دبئی سے حجیرہ تک سب کو شارک یعنی مشرق کے رہائشی کہلاتے تھے۔ باقی سب نے اپنے اپنے نام رکھ لیے، لیکن شارجہ کا نام شارکہ سے شارجہ ہو گیا۔ اس ساری لسٹ میں حجیرہ صرف ایک ایسی ریاست ہے جس کا نام کا ایک معنی ہے۔ حجیرہ کے معنی ہے پہاڑوں سے پھوٹتا چشمہ، پہاڑی علاقے میں شہر کا نام۔ اس کے علاوہ ہو بھی کہہ سکتا ہے دبئی۔ دوستو، دبئی کے معنی سننے کے بعد ہو سکتا ہے اس شہر کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ ہی بدل جائے۔ بھارت نے کہانی پھیلا رکھی ہے کہ گیز زمانوں میں 2 بھارتی تاجر بھائیوں کا دبئی کے بازاروں میں بہت چرچا تھا، تو ان کی دکان کا نام بھی 2 بھائی تھا۔ دوستو، دکان اتنی مشہور ہوئی کہ شہر کا نام بھی 2 بھائی پڑ گیا اور بدلتے بدلتے صدیوں میں دبئی مشہور ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کے تمام تاریخ
साइंसदान कम अज़ कम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन भारतीयों का दुबई से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर दुबई के मायने क्या हैं? अरबी ज़ुबान के माहिरीन का कहना है कि दुबई का नाम अरबी यावत दबा दुबई से निकला है। इसका मतलब है वो अपने साथ टिड्डी दिल लाए, क्योंकि अरबी में टिड्डी के बच्चे को दबा कहते हैं। और गैर ज़माने में इस इलाके में टिड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, जबकि लफ्ज़ दबा एक और लफ्ज़ यदब से लिया गया है। इसका मतलब है सांप की तरह रेंगने वाली शय। हो सकता है इस इलाके को दुबई करी की वजह से कहा जाता हो कि सांप की तरह रेंगती हुई सहरा के अंदर घुस आई है। बहरहाल दुबई के मायने जो भी हों, इसका ताल्लुक या तो टिड्डी दल से या सांपों से। अब आपने सिर्फ दुबई अमारात की 7 रियासतों के नाम के मायने जानते हैं। अगर आपको इख्तियार दिया जाए किसी मुल्क का नाम रखे तो आप क्या रखेंगे? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।